السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آپ سب لوگ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم پھر سے آپ سے ملاقات کریں، اور یہ لمحے کتنے قیمتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لمحے دیے کہ ہمارے کانوں میں ایک اچھی بات جا سکے اور ہمارے دل پر اتر سکے، اور جو ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بن سکے۔ تو ناظرین، میرا جو ٹاپک تھا وہ علم پر چل رہا تھا، جس کا تھرڈ پارٹ میں اسٹارٹ کروں گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ تو ناظرین، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو لوگ خدا کے گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تعلیم اور مذاکرہ کرتے ہیں اور اس میں مشغول رہتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ آپ اکیلے ایسا علم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ مل جل کر نہ پڑھیں، کسی گروپ یا پھر باہر نکل کر نہ سیکھیں۔ وہ اکیلے گھر پر رہ کر نہیں سیکھ سکتے۔ اگر گھر میں ہی پڑھا جا سکتا تو بچوں کو اسکول کیوں بھیجتے، اتنی فیس کیوں پے کرتے؟ آپ خود پڑھے لکھے ہیں تو خود ہی پڑھا لیتے۔ نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب وہ ایک سسٹم کے اندر ہوتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ آپ کو مشکل بھی ہوتی ہے۔ صبح سویرے اٹھتے ہیں، ان کو چھوڑ کر آتے ہیں، پھر لے کر آتے ہیں، آپ کی نیند بھی قربان ہوتی ہے، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے جب وہ ایک سسٹم کے اندر رہ کر سیکھتے ہیں تو وہ گھر پر وہ چیز نہیں سیکھ سکتے۔ لہٰذا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے ہو کر پڑھنے کی بہت ہی فضیلت بتائی ہے کہ جب لوگ مل کر پڑھتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی ان کا احاطہ کر لیتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جو فرشتے اللہ کے بہت قریب ہیں ان کو بتاتے ہیں، دیکھو دنیا میں فلاں جگہ پر فلاں لوگ مل کر میری کتاب پڑھ رہے ہیں۔ علم کے بعد عمل بھی ہونا چاہیے، ورنہ دنیاوی مرتبہ اور مقام انسان کو بڑا نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیکھنے والے اور نہیں سیکھنے والے برابر نہیں ہوتے۔ سورہ زمر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو جانتے نہیں ہیں۔ آپ رسول اللہ نے ان لوگوں کو بہترین قرار دیا جو قرآن سیکھتے ہوں اور سکھاتے ہوں۔ سارے علم سیکھنا بہت اچھی بات ہے، عزت کی بات ہے، لیکن اللہ کی کتاب تو اللہ کی کتاب ہے نا، جس نے اجر دینا ہے کتاب اسی کی ہے۔ آپ رسول اللہ نے فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے اور اس میں جو سامان ہے وہ بھی سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس سے متعلق چیزوں کے اور سیکھنے سکھانے والوں کے، کہ یہ جہاں بھی ہوں گے اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ دنیا کے معاملات کیا ہیں؟ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کسی کا فون آ جاتا ہے، آپ بیک بائٹنگ شروع کر دیتے ہیں، یعنی غیبت کرنے لگتے ہیں۔ کہیں بھی انسان ہاتھ ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں گناہ ضرور سمیٹ لیتا ہے، جیسے لوہے کے ساتھ میگنیٹ چپکتا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ذرے کہیں زیادہ چپک جاتے ہیں اور کہیں کم۔ لیکن جب آپ سیکھنے سکھانے کی اسٹیج پر ہوتے ہیں تو آپ مسلسل اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں۔ اب ہم سب انسان ہیں نا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ غلطی نہ ہو۔ دنیا کے سارے کام
ایسا اب مطلب یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم سب انسان ہی ہیں. یہ نہیں مطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں اور بس یہی کام کریں. لیکن دنیا کے سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالنا بہت بے حد ضروری ہے. بلکہ سارے کاموں سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ سارے فضول کام، مطلب ضرورت کے کام ہونا چاہیے، فضول کام نہیں. ضرورت کے کام تو انسان کرے گا ہی نا. تو ہمیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کام کے لیے تھوڑا سا وقت ضرور نکالنا چاہیے، جس کے لیے مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہی مقصد تاکہ پیچھے نہ رہ جائے اور ایسا نہ کرے اللہ کہ ہم اس کو بنا سمجھے اس دنیا سے چلے جائیں. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ضرورت کے جو کام ہیں ان کو، دنیاوی کام جو ہیں ان کو نبھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی وقت نکالیں. تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کاموں میں، ٹائم میں برکت ڈالے اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا میں جو با مقصد ہیں، یعنی مقصد والے ہیں، بے مقصد کاموں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام میں لگائے جو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کاموں میں لگائے رکھے اور ہمیں اپنے نیک اور صالحین بندوں میں چن لے، جس سے ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے. آمین یا رب العالمین.